ایک وقت ہمارے پہ وہ تھا کہ ہمیں نمک صرف ملتا تھا. پھر آپ دیکھیں انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا. ہم تو کہتے ہیں ٹھوس ٹھوس کے. کسی شادی پہ ہم جائیں نا تو ہمارا کام کیا ہے, جیسے ہی وہ کھانا کھولتے ہیں ہم چھلانگ لگاتے ہیں. اچھا, چھلانگ لگا کے نا کوئی لائن کا کانسیپٹ نہیں, یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے, درمیان میں سے انگلیاں ہاتھ ڈال ڈال کے چمچوں سے 1 بوٹی 2 بوٹی 4 بوٹی. بچہ میری بات سنیں, بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا 2 سال کا, کتنا کھانا کھاتا ہے وہ؟ اس کی پلیٹ میں ہم 5 بوٹیاں رکھ کے لائیں گے, ڈھیر سارے چاول اور نان اور ہر چیز, اور پھر زبردستی اس کو کھاؤ کھاؤ نہیں, اور ضائع کر رہے ہیں ہم. جو مائنڈ فل پیرنٹ ہوگا, جس کا ویژن ہوگا, وہ یہ کام کرے گا, اپنے آپ کو ہر جگہ چیک کرے. کھانا کتنا, جتنا بچہ کھا سکے. روزانہ میں 4-5 مریض ایسے دیکھتی ہوں, ڈاکٹر صاحب کمزور میرا بچہ, برا حال, دیکھیں اس کو. بچے کا وزن کرو اپنی عمر کے مطابق بالکل ٹھیک, بچہ بیمار ہے نہیں, ٹیسٹ کرا لو ٹیسٹ سارے ٹھیک. بھئی بچہ ٹھیک ہے آپ کا نہیں, لیکن ذرا بھرا بھرا جسم ہونا چاہیے. مطلب یہ بھرا, لیکن کیوں آپ کو اپنے لیے بھرا بھرا جسم اچھا لگتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو وزن کم کر رہی ہوں. اور بچے کے لیے کیا چاہیے؟ بچے کے لیے موٹاپا. تو کانسیپٹ کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ جو لوگ اپنے بچوں کو بوٹل فیڈنگ کرتے ہیں نا, ان کے بچوں کو کھانے پینے کی عادت نہیں پڑتی. یہ شرطیاں آپ کو بتا رہے ہیں, دانت خراب, کھانے کی ہیبٹس خراب, بیماریاں زیادہ, ان کو عادت نہیں پڑتی. یہ چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو. پھر آپ کو دعا پڑھ کے ایک تحمل مزاجی کے ساتھ بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے آپ کھلائیں گے, بچہ کھائے گا. پھر آپ یہ دیکھیں ہیبٹس بن رہی ہیں, آپ اس کو کپڑے پہننا سکھا رہے ہیں, آپ اس کو چھوٹی چھوٹی اور چیزیں, جیسے اب 3 سال کا ہو جائے گا, 4 سال کا ہوگا, باتھ روم جانا, صبح اٹھنا, ہر چیز کی دعا سکھائیں. پھر ہم کیوں سکھاتے ہیں کہ بہت سی چیزیں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. لوگوں کا ڈر نہ پیدا کریں, ہم کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے جب ہم یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچوں کو جوڑیں. پھر کیا ہے, بچے کا ٹیمپرمنٹ سمجھیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہر بچہ ایک جیسا نہیں. ہمارے جو مزاج کے مطابق ایک بچہ ہے نا, ہم اس کو سامنے بٹھاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے پڑھ لیا تم نے نہیں پڑھا. ٹیمپرمنٹ فرق ہوتا ہے بچوں کا, اس میں سے آپ نے خیر نکالنی ہے. بچوں کا مقابلہ نہ کریں, یہ ضد نہیں کرتا تم ضد کرتے ہو, یہ ایسے کرتا ہے. ہر ایک کا نیچر فرق ہے. آپ نے اس بچے کی پرسنالٹی کو سمجھ کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. نیکسٹ چیز کیا آگے, انوالو ان چائلڈز لائف. یہ کیسے کریں گے؟ بچے کے ساتھ بچہ بن جائیں. انوالو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچہ سوال کر رہے ہیں نا, ہم کپڑے استری کر رہے ہیں تو دل میں سوچ رہے ہیں اب بجٹ آج کل بڑا تنگ ہے, فلاں چیز بھی لینی ہے, اس کی شادی پہ جانا ہے, کل صبح یہ کام کرنا ہے. اب بچہ امی آپ سن رہی ہیں؟ ہاں سن رہی ہاں. پھر کیا ہوا؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا فیلنگس کی, سوال کی, اور یہ جو خوش نہ ہونا, اتنا آپ بچے کی لائف میں انوالو ہوں گے. مثلا آپ چاہے 10 منٹ رکھیں, لیکن آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور اس کو اپنے دن کی باتیں بتانی ہے. جیسے آپ نے کہا ورکنگ مدر ہوں, میں کیا کروں, آپ جب واپس آئیں اسے بتائیں آج میں نے آفس میں کیا کیا. شروع سے بچپن سے بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ رکھیں, کمیونیکیٹ کریں, بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں. اکثر مدرس کو شکایت ہوتی ہے بچہ اسکول سے آ کے کچھ نہیں بتاتا. 5-6 سال تک بچہ نہیں بتائے گا. 5-6 سال کے بعد آپ کا بچہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ باتیں بتانی شروع کرے گا, لیکن وہ اس صورت میں ہوں گی اگر آپ اس بچے کو ہر چیز پہ ٹوکیں گے نہیں. مثلا اگر بچہ آپ کو 6 سال کا بچہ کہتا ہے کہ آج ٹیچر نے مجھے ڈانٹا, تو ہم کیا کہتے ہیں, تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا, یہ بہت اچھا ہوا, تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب وہ بچہ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتائے گا نہیں. آپ اس سے پوچھیں ایموشنل ہوئے بغیر کہ کیوں ڈانٹا, کیا وجہ ہوئی تھی. بچہ نے وجہ بتائی. اور ایک امپورٹنٹ اصول یاد رکھیں, ہمیشہ اپنے بچے کو یہ بتائیں, یہ ایک سائیکالوجی کا پرنسپل, وہ کہتے ہیں آپ بچے کو جو بتاتے ہیں بچہ اس ایکسپیکٹیشن کو میچ کرتا ہے. اس کو بتائیں کہ میں تمہیں ٹرسٹ کرتی ہوں. جیسے مجھے کوئی بھی کچھ کہہ دے, میں کہتی ہوں میرا بچہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا. اب جب میں نے اتنی دفعہ ڈرل کیا ہے تو اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے نا, بڑی سے بڑی غلطی جو مجھے بتا دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے بچہ آپ کا ہر بات بتاتا ہے. یہ آپ کے بچے سے کنیکشن ہے. بچے آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے ہیں, ان کو بتائیں, ان کو جواب دیں, ان کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب بتائیں گی آج میں خوش ہوں, آج میں انہیپی ہوں, ہم کیا کرتے ہیں مثلا ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی, موڈ خراب ہے, اب بچہ بیچارہ پیار سے اپنی اسٹوری سنا دے, کیا تمہیں ہر وقت اسٹوری سناتی ہوں, یہی کام رہ گیا میرے پاس, اور کوئی کام نہیں کرنے والا, جا کے خود کام کرو.
ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ میری اس کو فیلنگس کیا. جب آپ نہیں بتائیں گے بچہ کیسے شیئر کرے گا. آپ اسے بتائیں کہ میں جو ہوں میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں. اچھا ضروری نہیں آپ وجہ بتائیں, کیونکہ چھوٹا بچہ دیکھیں نا, اگر آپ کا 7 سال تک کی عمر کا بچہ ہے وہ کئی چیزیں نہیں سمجھ سکے گا, کئی بچے چیزیں فیل کر لیتے ہیں. کیا آپ اس وقت خود بیٹھ کے یہاں اسٹوری پڑھ سکتے ہیں؟ بچہ آپ کا آرام سے پڑھ لے. یہ جو ضد ہے, لڑنا, شور, اس لیے کہ ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں, انوالو نہیں کرتے کسی چیز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بڑے نیچرل ایکسپریشن, رونا آتا تھا رو لیتے تھے. صحابہ کے سامنے رو رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں سامنے مسکرا رہے ہیں, دعا کریں, نماز سامنے اس طرح کریں, تاکہ ایک رول ماڈلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ون ون. ون ون سچویشن کیا ہوتی ہے؟ ان میں نا ہماری نا ٹسل ہوتی ہے. ایک لگتا ہے ایک جنگ چل رہی ہے, بچہ کہتا ہے کہ میں کسی طرح جیت جاؤں کہ میں نہ کام کروں, اور ماں کی کوشش ہوتی ہے میں کسی طرح اس کو قابو کر کے کچھ بھی کروں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم اکثر کیا کرتے ہیں, بچوں کو ٹانگوں میں دبایا, ہاتھ پکڑے, منہ کھولا, چمچے اندر, اس کو کبھی ایٹنگ ہیبٹ نہیں پڑے گی. ون ون یہ ہے کہ رولز بنائیں, اور رولز آپ کے ایسے ہوں گے کہ بچے کو آپ نے اس کو بتانا ہے کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور اس سے کروانا ہے. رول بنانے کا یہ مطلب نہیں آج آپ نے رول بنایا تو کل سارے کرنا شروع کر دیں گے اور فوراً کریں گے. بچے کو آپ نے 7 ایئرز تک گیمز دینی ہے, ایکٹیویٹیز دینی ہے, ٹی وی نہیں دینا. اور خاص طور پہ آپ میں سے جس کے گھروں میں کیبل ہے, کیبل کی تار کاٹ دیں. خبریں آپ ایک دفعہ اخبار میں پڑھیں, کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں پتا چلے. اگر ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, ٹاک شوز اور فلاں شوز اور یہ شوز, تو پھر بچہ کیسے رہے گا؟ کو پیرنٹ کیا ہوتا ہے؟ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ. ضروری نہیں ہے کہ ہسبینڈ آپ کے اسکول آف تھاٹ کا ہوگا, وہ آپ کی طرح اس طرح کوآپریٹ کرے گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ والد جو ہوتے ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں. اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے اس لیے کہ ہم بچوں کے سامنے ان کی وہ عزت نہیں کرواتے جو کروانی چاہیے. ہم بات بات پہ کہتے ہیں ایک تو تمہارے ابو کوئی کام کریں کہ صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں, پرواہ ہی نہیں انہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں ہی ہوں جو سارا دن دیکھتی ہوں, اب وہ بچہ سن رہا ہے. اگر آپ ان کو کانفیڈنس میں لیں, سامنے کبھی بچے کے پیرنٹس کا کانفلکٹ نہیں آنا چاہیے. اگر بچے کو یہ پتا چل گیا کہ والدین میں سے ایک یس کہہ رہا ہے دوسرا نو کہہ رہا ہے, تو اگر وہ یس یا نو کروانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی طرف جھکے گا. اس وقت خاموش رہیں, تنہائی میں پیار محبت سے اپنے ہسبینڈ سے کروائیں. میجورٹی کیسز میں ہسبینڈ مان جاتے ہیں, بہت سی چیزوں میں وہ فوراً مان جاتے ہیں, اور کچھ چیزوں میں وہ اگلی سٹیجز پہ مانتے ہیں. آپ ان کو بہت سے لاجک دے سکتے ہیں, دنیا کے دے سکتے ہیں, اسٹڈیز دے سکتے ہیں. ہم پھر ان کو کئی دفعہ نا وہ کرمنل بنا دیتے ہیں. ہم ان سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں, اور ہم کہتے ہیں آپ خود بھی حرام دیکھتے ہیں, بچوں کو بھی حرام دکھا رہے ہیں. جب بچوں کو کانفلکٹ نہیں نظر آتا نا, وہ بچے خود بخود سیٹل ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات ہسبینڈ کی بری لگی ہے, چپ ہو جائیں, بعد میں ان کو بتائیں. تو پتا ہے کہ آپ کے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں سامنے یہ بات ایشو بنے گی, کیوں آپ وہاں پہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم مثلا ٹی وی کی مثال لے لیں, زیادہ تر لوگ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. ٹی وی اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ نہ دیکھے اور ساس نے کہنا ہے کہ نہیں دیکھنے دو, تو کیوں سامنے ان کو کہتے ہیں کہ ٹی وی نہ دیکھو. ہم ہمیشہ یہ بولیں گے آ جاؤ بیٹا ہوم ورک کر لو, کبھی بھی نہیں دادی روکیں گی ہوم ورک پہ جانے کے لیے. بچہ کہے گا کہ میں نے نہیں پڑھنا, میں نے دادی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے. اس کو کہ آئیں پہلے ہوم ورک کرتے ہیں. انوالو ان چائلڈز لائف. بلیو می, بچے آپ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں. ٹیکنیک سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور اپنا غصہ دوسروں پہ اتارتے ہیں. ضد تب آتی ہے, دیکھیں بچہ ہماری لمٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے. اب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ پہلے میں آرام سے بات کروں گا, پھر میں تھوڑا اونچا بات کروں گا, اگر وہ نہیں سنیں گے رونا شروع, رونے پہ نہیں اور اونچی آواز, اس پہ نہیں لیٹ جاؤ, پھر تو ملا ہی ملا. جو جائز ضرورت ہے وہ بچے کو دیں گے. ضد جب بچہ کرے گا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, کنسسٹنٹ. اور بچوں کو جب ایک دفعہ سمجھ آ جائے کہ آپ کنسسٹنٹ ہیں, بلیو می بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ پھر ماں کو ہم نہیں کر سکتے, پھر نہیں, ماں نے نہیں ہلنا. مہمان آئیں گے تو کیا کرتے ہیں بچے, جو چیز آپ ویسے اجازت نہیں دے رہے ہیں اس کا آگے پوچھیں, یہ کر لیں, اور ہم ہاں چلو کر لو. بعد میں کہتے ہیں آئندہ تم نے پوچھا دیکھ لو. اس وقت بھی آپ کا جواب اگر ہاں تھا تو ہاں ہے, اگر نہیں تھا تو نہیں ہے. جب تک کنسسٹینسی نہیں ہوگی آپ کے بچے جو ہیں یہ ضد نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ ان کی ضروریات کو مجروح نہیں کرنا. اوائڈ ہارش ڈسپلن.
سختی، ترش رویہ یہ ماں کے لیے نہیں جائز. جو آپ ڈیسیژن لیں اس کو ایکسپلین کریں, اسے بیٹھ کے بتائیں کہ یہ کیوں ایسے کرنا ہے. بچے بہت اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں, کون سا کام کس وقت کیسے کرنا ہے, لیکن اگر ہم ان کو صرف شٹ اپ کال دیں پھر نہیں سمجھتے. رسپیکٹ کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے رسپیکٹ از ارنڈ. آپ ان کی عزت کریں گے, وہ آپ کی عزت کریں گے. ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی, اور 3 ٹائپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. ایک جو بچوں کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں, بچے کنٹرول نہیں ہو رہے ان سے, اور ایک جو نہایت سخت مزاج. یہ والے پیرنٹنگ پسند ہے جس میں انہوں نے لمٹس بھی دی ہیں, طریقہ کار بھی بتایا ہے, فلیکسیبل بھی ہیں, فرم بھی ہیں. کچھ ایشوز جو ان بچوں میں ایٹنگ ہیبٹس کے ہوتے ہیں, بیماریاں, ان بچوں کو شہد دیں, کلونجی دیں, آیات شفا, سورۃ فاتحہ کا دم کریں ان پہ اگر کوئی بیمار ہو. نیچر کے قریب رکھیں, بہت زیادہ ادویات پہ نہیں, پریونٹیو سائڈ پہ زیادہ ان کے ساتھ رہیں. ان کو بہت سے ہنر سکھائیں. ہم ان کو کھانا بھی نہیں خود کھانے دیتے. اچھا, پھر ریڈنگ کی عادت شروع سے ڈالیں بچوں کو. آپ ریڈر بنیں, آپ بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں, چاہے 1 پیج پڑھیں لیکن خود پڑھیں, اور دیکھیں آپ کے بچے بھی ریڈنگ رائٹنگ پہ لے کے آئیں. ان کو ڈر, صرف وہ تقویٰ ڈیولپ کریں. یہ بابے کا, چڑیل کا, بھوت کا, ڈاکٹر کا, ابو کا, جو لوگ گھر والے ہیں ان کی عزت, اور ایسے خوف نہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ماں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کیپیبلٹی دی ہے. سب سے بڑی کیپیبلٹی یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ روز نفل پڑھیں لیکن پھر دنیا کی قربانی دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس کام کو بہترین طور پہ کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.